نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. الحمدللہ کل ہم نے فیمنزم کے اوپر بات کی، ماڈرنائزیشن میں ایک عورت کس طرح سے آزادی کا غلط مطلب نکال رہی ہے، ہم نے اسے دیکھا اور ہم نے اپنی بات کو جہاں ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی جب اطاعت کی بات آ جائے تو انسان کی اطاعت وہاں پہ میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے بعد پھر جو دنیا میں رشتے آتے ہیں وہاں کی محبت، وہاں کی اطاعت، وہاں کا احترام سب اس کے بعد آتا ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر کل ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسی پہ انشاءاللہ اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے آج بھی، کہ جو فیمنزم اور ماڈرنائزیشن کے نام پر ایک عورت کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، جو کہ عورت خود بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، عورت خود اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، تو اسی کو کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ آج۔ اور شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں نا اسے دعا کریں کہ ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ہم سب، ٹھیک ہے، ہم سب باتیں کرتے ہیں کہ ہاں اسلام میں یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، آفٹر آل ہم بھی اسی سوسائٹی کا ایک حصہ بن کے رہ جاتے ہیں، اور کئی ان غلط کاموں کو یا تو خود کرتے ہیں یا اللہ معاف فرمائے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہم اسی بارے میں ہم کریں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کہ ہم اس کے اوپر کوئی قدم بھی نہیں اٹھا پا رہے، ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم سب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج کا لیکچر ایک بڑی خوبصورت حدیث کے ساتھ میں شروع کروں گی انشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا کبھی امیجن کریں، اللہ مطلب وہ کیا ذات ہے جس نے آپ کو مجھے بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، وہ اللہ کیا ذات ہے نا، مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اس اللہ نے دنیا میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک خاتون کو اپنا سلام بھیجا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کس خاتون کو سلام بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کی طرف سے سلام کس کو بھیجا گیا تھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، مریم علیہ السلام، چلیں بہت سارے نام آ گئے، تو اس کا صحیح جواب ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالی کی طرف سے سلام بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے 7497، جس میں کہا گیا جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کے بارے میں آگے کہا فَأَقْرِيهَا مِن رَبِّهَا سلام، ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو سلام بھیجا گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا جنہوں نے جواب دیا تھا، انہیں جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3881، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، مطلب فرشتوں کے سردار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سلام ڈائریکٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے آیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، مطلب تبھی میں نے کہا کہ اگر ہم امیجن کریں اللہ کی قدرت، اللہ کے پاورز، اللہ کی طاقت، اللہ کی مطلب اللہ کو امیجن کرنا ایک کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اپنا سلام بھیج رہے ہیں ایک عورت کے لیے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ رسول اللہ کی امت میں سے بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو عورت کو تو وہ درجات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اب ہم کل کی ہی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا عورت کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے، کیا عورت کو جاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر تو الحمدللہ بالکل اسلام نے اجازت دی ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، عورت گھر سے باہر نکلنا چاہے she can do that، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پر ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ لوگوں نے جب سیرت پڑھی ہوگی تب اس میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تفاسیر ہم لوگوں نے ہمارے پریویس ہم نے جب تفاسیر کے لیکچرز کیے ہوئے ہیں تب آپ لوگوں نے سب نے یہ چیز پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا تھا کہ دو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، دو عورتیں ہیں، اور وہ اپنے جانوروں کو ایک کونے میں روک کے کھڑی ہوئی تھی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 23 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ جتنے چرواہے یہاں پر موجود ہیں یہ یہاں سے نہ چلے جائیں۔ اور اس کا جواب انہوں نے دیا تھا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے جو باپ ہیں وہ بہت ہی زیادہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں یہ آیت میں نے کیوں کوٹ کی، اس آیت کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت دیکھیں، اب وہ ان کا ظاہر سی بات ہے ان کا جو بزنس تھا وہ بھیڑ بکریوں کا ہی رہا ہوگا، ہے نا، انہی کو تو وہ آگے لے کر گئی، انہیں پانی پلانے کے لیے وہ رکی۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں آئی تو تھی گھر سے باہر نکل کے، رائٹ، بٹ انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا، اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھا، اور وہ ویٹ کرتی رہی کہ یہ سارے لوگ جب یہاں سے ہٹ جائیں تب ہم اپنی بکریوں کو جا کر، اپنے جانوروں کو جا کر پانی پلائیں۔ اور ریزن کیا تھا؟ کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ بہت زیادہ بزرگ تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات اس لیے کوٹ کی گئی کہ دیکھیں گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد اسی کی آیت نمبر 25 سورہ قصص میں، اس میں باقاعدہ استعمال کیا گیا لفظ کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ اس میں سے ایک عورت جو تھی، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ تو یہاں حیا کو باقاعدہ مینشن کیا ہے اللہ نے۔ ہم حدیث بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایمان کی شاخوں میں سے جو حیا ہے وہ ایک شاخ ہے۔ تو اگر آپ حیا کے ساتھ رہتے ہوئے، اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ دنیا میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کارپوریٹ ورلڈ جوائن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ سول سروسز میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کسی چیز کی مناہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا میں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، ان کو فلفل کرتے ہوئے کیا میں کام کر سکتی ہوں؟ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔
اب دیکھیں رفیدہ اسلمیہ، وہ فیمیل سرجن تھی پہلی، اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو پہلی فیمیل سرجن وہ تھی. انہوں نے تو امہات المومنین کو بھی تعلیم دی کہ ہیلتھ کیئر پر کس طرح سے کام کریں. اس کے علاوہ عمرو بن عبد الرحمن، میں نے پہلے بھی کئی نام لیے تھے کل کے لیکچر میں، تو یہ بہت ہی بریلینٹ اسکالر تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ اسٹوڈنٹ تھی. بہت ساری احادیث آپ سے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارا سیکھا تھا ان سے، اور کافی اسلامک اسکالرز ان کے اوپر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ایک نام میں نے آپ کو یہاں پر اور بتا دیا. اچھا دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو. تقاضا کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے اللہ پر. کیا کہا گیا؟ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے. ہوتا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں جو چیز پسند آئی، ہم نے اس چیز کو گریب کر لیا، ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا، ہم نے اس چیز کو لے لیا اپنے لیے. ٹھیک ہے، ہمیں جو چیز سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کہا کہ یار یہ تو دین بڑا مشکل ہے، وہ کہہ کر ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا. انشاءاللہ جب ہم حجاب کے بارے میں پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ حجاب کیا ہے ایگزیکٹلی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جتنا اچھا لگتا ہے ہم اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آپ نے اسلام میں داخل ہو جانا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ایک ہی آفس کے اندر، ٹھیک ہے، ایک ہی آفس کے اندر، اب آپ کو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ایسے الگ سیکشنز تو نہیں ملیں گے کہ یہ عورتوں کا ہے، یہ آدمیوں کا ہے، ہرگز نہیں. ہاں، یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ چیز آپ کو وہاں ملے گی جہاں انسان خود اللہ سے اللہ سے ڈرتا ہوا جا رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں جو اسلامک گیدرنگز ہوتی ہیں، اجتماع وغیرہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر، یا آپ مسجد میں جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے، آدمیوں کے لیے الگ انتظام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن جہاں پر ہمیں بہت ڈرنا ہے، ڈرنا تو خیر مسجد میں بھی ہے کیونکہ فتنہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ جہاں جاب کر رہے ہو، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر کسی طرح کا پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث 571 ہے، جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکنا، اگر ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، حاضل بابا، یہ باب، للنسائی، عورتوں کے لیے، یعنی ایک دروازے کو مسجد کا ہم مختصر کر دیں، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. قال نافع، تو پھر نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب تک وہ زندہ رہے، حیات رہے، جب تک انہوں نے اس دروازے کو استعمال نہیں کیا. کیا مطلب ہوا اس بات کو؟ کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مطلب کمبائن نہیں کیا عورت اور آدمی کو، ان کا الگ ہی رہا، اور آج بھی یہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ مسجد میں یا اسلامک گیدرنگز جو ہوتی ہیں وہاں پر عورت اور آدمی کو الگ کر دو، دنیا کے باقی کسی محکمے میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیا یہ ہم نے سمجھا؟ جب فتنے کی بات ہوتی ہے تو سارا فتنہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ سارا فتنہ ہوتا ہے عیدگاہ کا، کہ عورت اگر گھر سے باہر نکل کر نماز پڑھنے عیدگاہ جائے گی تو فتنہ برپا ہوگا. بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کا یہ وقت دیکھتے تو عورت کو اجازت نہ دیتے عیدگاہ جانے کی. اچھا تو کیا وہ مارکیٹ جانے کی اجازت دے دیتے؟ کیا وہ کارپوریٹ ورلڈ میں جانے کی اجازت دے دیتے؟ کیا وہ جاب کرنے کی اجازت دے دیتے؟ ہم ان چیزوں پر تو فوکس کرتے ہی نہیں ہے. ہمارا فوکس تو وہاں ہوتا ہے جہاں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہم اللہ سے قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہاں پر ساری احتیاط ہوتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے.
چلیں جاب کی بات چھوڑے، ہم بات کرتے ہیں فیملی گیدرنگز کی. ہمارے یہاں کی فیملی گیدرنگز، میں نے آپ سے جب شروع کیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم تو خود انہی چیزوں میں ملوث ہیں، اسی کا ایک پارٹ ہیں. ہم اپنے آپ کو کیسے اس چیز سے بچائیں. ہم بچپن سے جس فیملی میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے کزنز ایک ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی پارٹیز ہوتی ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مکس گیدرنگز ہوتی ہیں. ہمارے چچا کے بیٹے بھی آ جاتے ہیں، ماموں کے بیٹے بھی آ گئے، خالہ کے بیٹے بھی آ گئے، پھپھو کے بھی بیٹے آ گئے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ. کیا اسلام نے یہ اجازت دی ہے؟ اور ہماری تو خود مائیں اس چیز کو غلط نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تربیت ہی یہ دی گئی ہے کہ اتنا بھی کیا پردہ کرنا، اتنا بھی کیا تم ایک دم اندر ہی گھس گئی ہو، باہر ہی نہیں آ رہی ہو، یہ تو تمہارا بھائی ہے. یہی ہوتا ہے نا. یہ تو گھر کا ماحول. لڑکی شادی ہو کر جاتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، جیٹ جٹھانی بیٹھے ہوئے ہیں، دیور دیورانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اور کوئی آ گئے، خالہ خالو آ گئے، ماموں ممانی آ گئے، سب آ کے بیٹھ گئے. اوکے. اس میں جب کی کہا گیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، خاص طور پہ دیور جیٹھ اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ تو آپ کے لیے موت ہے، اتنا پردہ بتایا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، چائے کے سپ لیے جا رہے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا. اچھا، ہم اللہ سے توبہ کب کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے توبہ جب کرتے ہیں جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، تبھی کرتے ہیں نا. کب ہم کسی کو سوری کب کہتے ہیں؟ when we realize کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تبھی کریں گے نا. اب ہم جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم ماموں کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، خالہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا گھر میں دیور جیٹھوں کے ساتھ ہیں، ہمیں تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر کچھ غلط ہے نہیں ان کو لے کر. obviously ہمارے دل میں نہیں ہوتا نا غلط ان کو لے کر کچھ بھی. ہم تو بھائی بھائی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چھوٹا بھائی ہے، یہی سمجھ رہے ہیں نا ہم تو. لیکن جو چیز اللہ نے منع کر دی اس پر ہم اپنے یہ فتویٰ کیسے لگا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو اب گھر میں ہی پلا بڑا ہے نا، وہ تو چھوٹا بھائی کی طرح ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے والد کے کوئی دوست ہیں، ان کا بیٹا، ارے تو میرے بھائی کی طرح ہے، ہم بائک پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو کتنے افسوس کی بات ہے. یہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی میں بات کر رہی تھی جنہیں ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اور ان سارے گناہوں میں ہم ملوث ہیں، ہم اس کا ایک پارٹ ہیں. تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم بچے ہوئے ہیں؟ اچھا، ایک انڈسٹری اور ہے جہاں پر عورت جب کام کرتی ہے تو میں بولوں گی ایک بات کہ وہ عورت اس انڈسٹری میں کام کر کے دور جاہلیت کی جو لونڈی ہوا کرتی تھی، جسے بازار میں بیچا جاتا تھا، اس سے کچھ الگ نہیں ہے. بتائیں کون سی انڈسٹری ہو سکتی ہے وہ کون سا ایسا محکمہ ہے جہاں پر عورت جب کام کرتی ہے تو وہ، بالکل صحیح جواب آ رہے ہیں، شوبز، میڈیا، فلم انڈسٹری، بالکل صحیح، ڈراماز، بالکل ماشاء اللہ، بالکل صحیح بات ہے. ماڈلنگ، فلم انڈسٹری، یہ ایک ایسا ایک سیکٹر ہے جہاں پر جب عورت کام کرنے جاتی ہے سب سے پہلے وہ برہنہ ہو جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. جتنے چھوٹے کپڑے، ٹھیک ہے، جتنے چھوٹے کپڑے اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی کہلاتی ہے. ایک صابن کا ریپر اٹھا کے دیکھ لیں، آدھے کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے، ایک آدھے کپڑوں میں عورت نظر آتی ہے، صابن کا ایڈ ہے وہ، یا صابن کا جو ریپر ہوتا ہے وہ ہے. کہ آدمی نہیں نہاتے کیا؟ آدمی بھی تو نہاتے ہیں نا اسی صابن سے. لیکن آپ دیکھیں، چاہے وہ پرفیومز ہوں، چاہے ڈیوز ہوں، چاہے سوپ ہو، ہر طرح کے. اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو جو بےہودگی چھائی ہوئی ہے، ڈراماز دیکھ لیں، انسان کی پوری سوچ کے اوپر
एक ताला लगा दिया है इन ड्रामाज ने कि अच्छा औरत को ऐसा होना। ये फेमिनिज्म की जो इतनी बातें हो रही हैं, अगर हम कहें कि ड्रामा का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। एक लड़की बहुत ही सादे से माहौल से निकल कर आती है, लेकिन उस पर सिर्फ एक जुनून सवार है। क्या है वो जुनून? फेमिनिज्म का, कि मुझे मर्द के बराबर होना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जब हम मुश्किलों और परेशानियों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैंने क्या क्या वक्त गुजारा, मैंने कौन कौन से एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ मुझे क्या कुछ करना पड़ा जब जाके मुझे ये मूवी मिली। तो वो क्या कुछ हो सकता है, मैं वो अल्फाज यहाँ पे अदा नहीं करना चाहती, हम सब समझते हैं। तो यहाँ पर वो लौंडी जिसका तसव्वुर हमने किया था अपने पहले लेक्चर में, वो निकाह जिसके बारे में हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने जो पहला मरहला जब हमने पार किया था, उस औरत को हमने देखा था। आज औरत लिव इन में रह रही है, वाइफ स्वैपिंग हो रही है। ये सारे हमने बहुत ही अफसोस के साथ इस तरह के निकाह के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लड़की कहती है कि मैं आजाद हूं, मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती, मैं पहले इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, 2-4 साल रहूंगी, इफ एवरीथिंग इज ओके देन इट्स ओके, नहीं तो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यही होता है। ये लिव इन रिलेशनशिप है जो बहुत आम हो गया है। वाइफ स्वैपिंग, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो क्या होता है? उसकी वाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये हो रहा है, अल्लाह माफ फरमाए, कि वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि औरत ने पर्दा किया ही नहीं है ना, नजर आ रही है वो। तो वो कहते हैं कि चले वाइफ एक्सचेंज कर लेते हैं आज रात के लिए। अल्लाह माफ फरमाए, ये खुलेआम हो रहा है। बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये हो रही हैं, हमारे आसपास हो रही हैं। ये कोई बहुत अलग जगह की बात नहीं बता रही हूँ, ये हमारे खुद के मुल्क में ये चीजें हो रही हैं। कितने अफसोस की बात है। लेकिन हम उसे बदल सकते हैं ना, हम कम से कम उसको देख सकते हैं। क्यों, कैसे बदल सकते हैं? हम ये देखें कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, हमारी बच्ची को जो हम तरबियत दे रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि औरत ने अपने आप को एक प्रोडक्ट बना लिया। ये मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, शो बिज, ये सब में क्या किया? एक औरत एक प्रोडक्ट हो गई। जैसे मैंने कहा दौरे जाहिलियत में एक औरत एक सामान से ज्यादा कुछ नहीं थी, यहाँ पर भी वही औरत क्या हो गई? एक प्रोडक्ट बन के रह गई। सेलिब्रिटी तो वो खुद को कहती है, सेलिब्रेट करने की चीज हो गई, मनाने की चीज हो गई, सेलिब्रिटी हो गई। उसको जो इंसान जैसे चाहे उसको यूज कर सकता है, यही बात हुई ना। वो एक सेलिब्रिटी होने के अगर उसको सेलिब्रिटी कहा जाए तो मैं तो कहूंगी एक प्रोडक्ट बन गई ना वो। और अपना प्रोडक्ट इंसान जब मार्केट में लॉन्च करता है, वो चाहता है वो खूबसूरत हो, है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को खूबसूरत करना चाहता है। अच्छा, क्यों इंसान इतना ज्यादा, क्यों एक औरत इतना ज्यादा अपने ऊपर बोझ लेने के लिए तैयार हो गई आज? जबकि सूरह आराफ की आयत नंबर 157 है। सुपरवाइजर्स में ये मैंने शेयर नहीं की, आप लोग शेयर कर दें। सूरह आराफ की आयत नंबर 157, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद बताया गया कि वो दुनिया में क्यों आए, कि नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। लेकिन एक चीज और है उसमें, कि जो बोझ उन पर था, यानी जो लोगों के ऊपर बोझ था, उसे उतार कर वो फेंकने के लिए आए हैं। यानी दौरे जाहिलियत के अंदर जो एक बोझ डाल दिया गया था, उसे फेंकने के लिए रसूल अल्लाह आए और उन्होंने उतार के फेंक भी दिया। दौरे जाहिलियत में जो बोझ था उसे उतार कर फेंक भी दिया गया। अब ये बात करो कि हमने उस बोझ को दोबारा से क्यों अपने ऊपर पटक लिया, हमने दोबारा से क्यों अपने ऊपर उस बोझ को डाल लिया? तो ये सवाल हम किससे करें बताइए, किससे हम ये सवाल करें? कितने अफसोस की बात है। तो एक औरत अपने आप को, इस बोझ को और अपने ऊपर लादती जा रही है। सुनन तिर्मिजी की हदीस 2782 हम देखते हैं। सुनन तिर्मिजी की हदीस 2782 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है किस पर? जो टैटूज बनवाते हैं।
آج کل ہر سیلیبریٹی، وہ مسلم ہو، چلے نان مسلم کی تو بات ہی چھوڑے، ہم تو یہاں مسلمان خواتین کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ٹیٹوز بنوا رہے ہیں. لعنت فرمائی ہے رسول اللہ نے. اور حسن میں اضافے کی خاطر چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں پر، خاص طور پر یہ آئی براؤز کے لیے آیا ہے، لعنت فرمائی ہے. اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلیاں کرنے والی کے اوپر، تبدیلیاں کرتی ہیں جو اپنی تخلیق میں. کاسمیٹک سرجری میں کیا ہو رہا ہے؟ کاسمیٹک سرجری کے اندر آپ دیکھیں، آپ سیلیبریٹیز کو دیکھیں، وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے ان کا لک. ان کی ناک موٹی تھی، پتلی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ان کے دانتوں کے بیچ میں خلا آ جاتا ہے، خوبصورتی کی نشانی سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے جو چیکس ہوتے ہیں اس کے اندر چینجز آ جاتے ہیں، جو لائن کے اندر ڈفرنسز آ جاتے ہیں. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کاسمیٹک سرجری کے تھرو ہوتا ہے. اس کے تھرو ایک جو عورت اور بہت کچھ ہوتا ہے جو میں یہاں پر آن لائن بولنا ہی نہیں چاہتی، عورت کیا کیا کرواتی ہے اپنے ساتھ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو حسن میں اضافے کی خاطر یا اپنی بناوٹ میں جو عورت تخلیق میں جو چینجز کرتی ہے، اس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 4886 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ جو ٹیٹوز بنواتے ہیں، اپنے چہرے کے بال اکھڑواتے ہیں، ٹھیک ہے، دانتوں میں کشادگی کرنے والی، دانتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک خلا کروا لیتے ہیں جس سے وہ خوبصورت لگے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دانتوں میں خلا کرنے سے کیسے خوبصورتی آتی ہے. یہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی لوگ یہی کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے لعنت فرمائی گئی. اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم نے بات کی ہے ماڈلنگ کی، ہم نے بات کی ہے فلم انڈسٹری کی، جہاں پر عورت ایک پروڈکٹ بن گئی ہے، تو وہ اپنے اس پروڈکٹ کو بہتر کرنا چاہتی ہے، بہترین بنانا چاہتی ہے، وہ دنیا کو کمانا چاہتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو کماتے کماتے وہ آخرت کو بھول گئی، وہ آخرت چاہتی ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ مجھے تو اپنا نام کمانا ہے، مجھے یہاں پہ اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے. پھر اس دن کا کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ ایک مسلمان میں اور ایک منافق میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے، ایک مومن کون ہوتا ہے؟ اگر میں سوال کروں کہ ایک مومن کون ہوتا ہے، تو پہلا جواب ہوتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت پر، ہے نا، آخرت پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. تو آخرت کو اگر ہم بھول کر بیٹھ گئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مومن ہے ہی نہیں، ہم مومن کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، ہم مومن تو ہے ہی نہیں. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 2615 ہم دیکھتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میری امت کے آخر میں، یعنی میری امت کے بعد کے لوگوں میں، وہاں پر ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا 1450 سال پہلے کہ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہنیں گی اور اس کے باوجود وہ کیا ہوں گی؟ برہنہ ہوں گی. تو کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ آج کل کے تو عبایاز اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ عبایا، اب کیا ان کے لیے میں الفاظ بولوں، ایسے عبایاز ہو گئے. تو کیا ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو؟ کیا اللہ کی جو احکام ہیں ہم نے انہیں ہم جیسے پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ جو یہودی تھے انہوں نے تورات کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا تھا. اب مجھے بتائیں کہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کی تعلیمات کا کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ پسے پشت نہیں ڈال رہا؟ اور بینگ اے وومن، ایک عورت ہونے کے ناطے ہم نے یہ سوچنا ہے کیا ہم پسے پشت نہیں ڈال رہے؟ ایک عورت نسل پیدا کرتی ہے، ایک عورت گھر کو بناتی ہے، ایک عورت خاندان کو بناتی ہے. کیا ہم خاندان کو بنا پا رہے ہیں؟
یا ہم بس میرا جسم میری مرضی میں لگے ہوئے ہیں؟ فیمنزم کا دوسرا نام ہی میرا جسم میری مرضی ہے. ہم تو بس یہ، اگر ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھا، ہمیں سیم ویسی خوبصورتی چاہیے. آج کی لڑکی سب سے زیادہ اسی چیز میں پریشان ہو رہی ہے کہ اچھا وہ تو اتنی خوبصورت ہے، اس کی ناک اتنی اچھی ہے، اس کی آنکھیں اتنی اچھی ہیں، اور پھر ہمیں خود دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ پہلے کیسے دکھتی تھی، بعد میں دیکھیں کیسی ہو گئی. ہمارے ذہن میں بتائیں کسی کے ذہن میں بھی یہ چیز کبھی آتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے اس نے تخلیق کو چینج کیا؟ کسی کے ذہن میں نہیں آتی ہوگی. ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ واو یہ کتنی خوبصورت ہو گئی. یہی آتا ہے نا ہمارے ذہن میں، یار یہ پہلے کیسی تھی ابھی کتنی خوبصورت ہو گئی. اللہ معاف فرمائے ہم سوچتے تک نہیں ہیں. جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ کم سے کم دل سے ہی برا مان لو، تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ آپ اور ہم سب کر رہے ہیں. ہم سب اسی دنیا میں نے پھر سے بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں، میں نے لیکچر شروع کرتے وقت یہ کہا تھا کہ ہم ان گناہوں میں ملوث ہیں جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے. توبہ کہاں سے کریں گے؟ توبہ کرنے کا دروازہ کہاں سے کھولیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ دروازہ کھولنا بھی ہے؟ ہم تو بس چلے جا رہے ہیں، ہم تو بس خوش ہوتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی 2615، جس میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی مانند ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیں، جب ہم حجاب کرتے ہیں، اب حجاب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ہم عام زبان میں حجاب ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی انشاءاللہ پوری ڈیفینیشن اس پر ہم بات کریں گے. ہم جو نارمل زبان میں کہتے ہیں ابھی میں اسی کو لے کے چلتی ہوں. ہم جو حجاب کرتے ہیں اس میں اس کے ایکسٹینشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کیا آتے ہیں ایکسٹینشنز، لیکن ہاں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایکسٹینشنز آتے ہیں، وہ اوپر لگائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا حجاب جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو جائے، ہے نا؟ وہ ہم پہلے اس کو پورا ایک اس کو والیوم دیتے ہیں، پھر نہ جانے کیا کیا الا بلا آتی ہیں وہ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا حجاب کرتے ہیں. یعنی اونٹ کی کوہان کی مانند ہم اپنے سر کو پہلے اونچا کرتے ہیں اور پھر حجاب کرتے ہیں. یعنی جس چیز پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، پہلے ہم اس لعنت کو اپنے سر پہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو نام دیتے ہیں حجاب کا. کس طرح کا حجاب ہے یہ؟ کس طرح کا حجاب ہے؟ یہاں تک کہ آج کل کی ہر لڑکی آپ دیکھیں گے، آپ بولیں گے آج کل بڑا اچھا ماحول ہو رہا ہے، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دلہن بنی ہیں وہ بھی حجاب میں ہیں. بھائی حجاب کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اور حجاب کو اگر میں ابھی کرنے بیٹھ جاؤں گی تو میرا وہ جو آگے کا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گی کہ واٹ حجاب از، ایکچولی میں حجاب ہے کیا، میں اس پر انشاءاللہ آگے بات کروں گی. لیکن ابھی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کوہان کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح اپنے آپ کو لعنت دلواتے ہیں. سب سے پہلے تو لعنت دلوانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو حجاب کر لیا. تو یہاں پر ایسی عورتوں کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ لعنت ہے ان کے اوپر. اس کے بعد ایک اور چیز ہم بات کرتے ہیں، یہ صرف سیلیبریٹیز کی نہیں ہے، یہ انسان نارمل لوگوں کی ہے، آپ کی ہماری بات ہے. خوشبو لگانا، خوشبو لگانے کو کتنا برا سمجھا گیا. آج کی عورت اتنا زبردست پرفیوم اپلائی کرتی ہے کہ دور سے اس کی خوشبو آ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، اسٹرانگ پرفیومز یوز کرتے ہیں کہ وہ خوشبو دور سے آ جائے. آپ کسی محفل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، کسی محفل میں چلے جائیں، وہاں اتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف عورتوں کی محفل ہی نہیں ہوتی، وہ عورت باہر بھی نکلتی ہے، لوگوں کے مجمع میں بھی جاتی ہے، جاب پر جاتی ہے، اور اس کا خوشبو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ 10 لوگ دور سے اس کی اسمیل کو محسوس کر سکتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث 5129 5265 میں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کو سونگھیں، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
جو خوشبو لگائے وہ عشاء کی نماز پڑھنے ہمارے ساتھ نہ آئے. اس وقت تو لوگ مسجد میں نماز عورتیں پڑھتی تھیں، تو کیا کہا؟ اگر خوشبو لگا لی ہے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نہ ہو، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج ہم اتنے اسٹرانگ پرفیومز لگا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ ایک چھوڑیں کہ 10 آدمیوں کو پتا چل جاتا ہے وہ عورت زانیہ ہیں. اب آپ سوچ لیں. اور جب ایک سیلیبریٹی، ایک جو اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھ رہی ہے، جب وہ اس طرح کے کام کر رہی ہے، اپنے آپ کو ایک بڑے پردے پر دکھا رہی ہے، ڈراماز آ رہے ہیں آج کل، ہم دیکھتے ہیں ڈراما کے اندر ایک عورت کو کس حد تک اس کا فیمنزم پورا اس میں گھسا ہوا ہے. آپ بتائیں کیا ہمارے گھر کی بچیاں یا ہم خود اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ چلے ایک عورت اپنے آپ کو تھوڑا بہت اگر اس کے اندر شعور ہے، جیسے میری ماشاء اللہ آپ لوگ پیاری بہنیں ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر اتنا شعور ہے جو اتنا سمجھ جائیں گی کہ ہاں یہ جو ڈرامہ ہے یہ صرف ایک فینسی دنیا ہے، دکھاوے کی دنیا ہے. لیکن جو بچیاں ہیں 17-18 سال کی، جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، جب وہ اس طرح کا ماحول دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ اچھا کس طرح سے ہم نے اپنا نام آگے بڑھانا ہے، کس طرح سے ڈرامہ کے اندر ایک عورت کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نام حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو کیا وہ معصوم بچیاں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوں گی؟ بتائیں. کیا ان کو اس چیز کا، وہ اس چیز کی سمجھ رکھیں گی؟ کیا ان کو اتنا شعور ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بالکل. بینگ اے وومن، بینگ اے مدر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی بچی کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ ڈزنی ورلڈ ہے بس ایک، ٹھیک ہے؟ یہ خیالی دنیا ہے، یہاں سے تم کو ہٹنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصلی دنیا کیا ہے؟ اصلی دنیا وہ ہے جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اصلی دنیا وہ ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. اصلی دنیا تو وہ ہے، یہ نہیں ہے. اصلی دنیا وہ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور شرم و حیا سے بالکل ایک کونے میں چھپی کھڑی ہیں. وہ ہے اصلی دنیا. تو یہ کون سکھائے گا؟ ایک ماں، ایک مثالی ماں بننے کی ضرورت ہے ہمیں بتانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ احزاب میں فرما دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. عورتوں سے کہہ دیا کہ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھنا ہے. تم سے جو سوال جواب کیے جائیں گے وہ تمہارے گھر کے بارے میں، تمہارے بچے، تمہارے میاں کے بارے میں تم سے کیے جائیں گے. اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں آج کل کیریئر اورینٹڈ ہو رہی ہیں. کیریئر میرا سب سے پہلے ہے. میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، مکمل کی، اعلیٰ میں نے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کسی بہت اچھے محکمے میں جاب کر رہی ہوں. مینیجریل لیول پر ہوں، میری بہت اچھی سیلری ہے، مجھے بہت اچھا پیکیج ملا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب میں یہ پروف کر رہی ہوں کہ میں تو مردوں سے کم ہوں ہی نہیں، کیونکہ میری تنخواہ تو خود لاکھوں میں ہے. میں کسی سے کم ہوں ہی نہیں. میں اپنا جو میرا ایک پیمانہ ہے وہ کس پہ نکل رہا ہے کہ اچھا میں بھی لاکھوں کا پیکیج مجھے مل رہا ہے. یہ میرا ایک پیمانہ ہے. اب یہ جو لڑکی ہے اس کے جو گھر والے ہیں، اب آپ دیکھیں کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے جاب کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں نظر میں رکھتے ہوئے کرنا ہے. اب پیرنٹس نے اپنے بچی کو تربیت دی، ٹھیک ہے، تعلیمات دی، اور اس کی جاب لگ گئی. اب پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ میری بچی تو لاکھوں میں کما رہی ہے، میری بچی لاکھوں میں کما رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کی شادی کر دیتی ہوں تو کیا ہوگا؟ جو کمائی ہمارے گھر میں آ رہی ہے وہ اٹھ کر دوسرے گھر میں چلی جائے گی. مائیں اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرتی اس وجہ سے. اور بچیاں، کتنی بچیاں ایسی دیکھی گئی ہیں جن کی ایک عمر ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ماں نے کہا کہ بھئی ابھی تم شادی کیسے کرو گی، ابھی تو ہم نے تمہارے اوپر بہت خرچہ کیا ہے، تمہیں تو گھر پہ رہنا ہے. بچیاں خود اپنے منہ سے یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہماری، کیونکہ باعزت بچیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لڑکیاں ایسی نہیں ہیں جو کہیں سے بھی لڑکا ڈھونڈ کر لے آئیں اور شادی کر لیں. باعزت ہیں تو ماں اس کا فائدہ وہاں سے اٹھا رہی ہے. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں،
گھر میں بیٹھی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، ان کی ایک عمر نکلتی جا رہی ہے. جب عمر نکل جاتی ہے تو پھر شادی کے پیغام آنا بند ہو جاتے ہیں، یہاں سے ایک دوسری چیز شروع ہوتی ہے. اچھا اب یہ لڑکی اگر ایسی ہے کہ دیکھیں ڈیزائر تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک مرد کے اندر بھی ہے ایک عورت کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی ڈیزائر اپنی حاجت تو پوری کرنا ہے. تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ماں باپ اگر شادی نہیں کر رہے تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پھر نہ جانے کون کون سے طریقے اپنانا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی جو لیو ان ریلیشن شپ اور یہ ساری جو باتیں شروع ہوتی ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہیں، یہ وہیں سے ہوتی ہیں کہ ماں باپ شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اپنانا شروع کر دیتی ہیں. اب اس کا ایک اور دیکھتے ہیں، ایک اور رخ دیکھتے ہیں. بہت سارے رخ ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں کافی چیزوں کو یہاں پہ ایڈ کر سکوں، لیکن ظاہر سی بات ہے مختصر سا ہمارا لیکچر ہوتا ہے، اس میں ہم بہت کچھ تو نہیں ایڈ کر سکتے، لیکن پھر بھی میری کوشش رہی ہے کہ میں جتنا ہو سکے چیزوں کو لے سکوں. اب ہوتا کیا ہے کہ لڑکی جو بہت زیادہ کیریئر اورینٹڈ ہے، جو اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے، بھائی اس کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رشتہ ہی ایسا چاہتے ہیں کہ بھائی لڑکی کمانے والی ہونا چاہیے، کماتی ہوئی لڑکی آئے گی تو بہت اچھا ہوگا. کمانے والی لڑکی ہے، گھر لے کر آ گئے، میاں بھی کما رہا ہے بیوی بھی کما رہی ہے، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے جا کے لیٹ نائٹ پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں، گھر بالکل کہیں بھی نگلیکٹ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، بچے کہتے ہیں کہ نہیں بچے ابھی ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، 3 4 سال 5 سال ابھی ہم نے بچے نہیں کرنا کیونکہ ہمیں کیریئر کے اوپر فوکس کرنا ہے. پھر ہوتا کیا ہے، پھر ایک وقت نکل جاتا ہے، پھر اولاد ہونا بند ہو جاتی ہے اور پھر لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب مجھے تو ماں بننا تھا. ایک یہ بھی اس کا ڈرا بیک ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ عورت جب گھر سے باہر نکل گئی، ٹھیک ہے، جب عورت گھر سے باہر نکل گئی اور اس نے اپنی دنیا الگ بنا لی، ٹھیک ہے، ایک دنیا اپنی الگ بنا لی، تو اس کے جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو سینیریو ہے کہ بچے ہی نہیں کیے 5 6 سال اور پھر بچے ہوئے نہیں، لیکن اگر بچے ہو گئے ہیں اور پھر وہ اپنا کیریئر بنا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے، بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، بچے نینی کے ہاتھوں میں پلتے ہیں، نینی ان کو پال رہی ہوتی ہے. ایک بہت اچھا ایک سوشل میڈیا پر یہ کوٹ میں نے دیکھا تھا، کوٹس آتے ہیں کامنٹس وغیرہ آتے ہیں اس طرح کے، اس میں ایک بات میں نے دیکھی جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک بچی نے اپنی ماں سے پوچھا، ورکنگ وومن تھی، اس نے کہا کہ ماں کیا پیسوں سے بھرا ایک بیگ جس میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہوں آپ یہاں صوفے پہ چھوڑ کر چلے جائیں گی جاب پر کام کرنے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم ملازمہ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، ہم میڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے کہ ایک اتنا پیسوں سے بھرا بیگ میں یہیں چھوڑ جاؤں. تو بچی نے کہا پھر کیا کریں گی آپ؟ اس نے کہا میں اسے لوں گی، لاکر میں رکھوں گی، تجوری میں رکھوں گی، اس کو اچھے سے سیفلی اس کو رکھ کر پھر جاؤں گی، میں میڈ کے ہاتھوں میں تو دے کر نہیں جاؤں گی. تو اس بچی نے کہا تو کہ کیا ماں پھر میری اوقات جو ہے وہ اس 1 لاکھ 2 لاکھ سے بھی کم ہے جو آپ مجھے میڈ کے حوالے کر جاتی ہیں؟ اب بتائیں کتنی بڑی بات ہے. اور ورکنگ وومن کیا کر رہی ہے؟ ورکنگ وومن یہی کر رہی ہے نا کہ اپنے بچوں کو میڈ کے حوالے، نینی کے حوالے یا اس طرح کے جو ڈے کیئر ہوتے ہیں وہاں پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ چلیں بھائی میرا بچہ وہاں پر اطمینان سے رہے گا. تو پیسہ اس کے لیے تو بہت امپورٹنس رکھتا ہے. کتنا اچھا سوال بچی نے کیا. اس کے بعد کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر عورت پہلے دن سے کنڈیشنز لگا دیتی ہے، کنڈیشنز امپوز کر دیتی ہے کہ بھائی جاب تو میں بھی کرتی ہوں تو میری یہ سرٹن کنڈیشنز رہیں گی جو آپ کو ماننا ہے، اسی کنڈیشنز کے اکارڈنگ ہمارا گھر چلے گا. ہسبینڈ مانتا ہے اور جب نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح کے خلا کے ریٹس میں آپ کو بتائے، میں نے جو فگرز میں نے آپ کو بتائے کہ ڈیورس ریٹس کتنے زیادہ بڑے ہیں، خلا ریٹس کتنے زیادہ بڑے ہیں. تو ہم یہ آزادی کس بیس پہ چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ آزادی چاہ رہے ہیں اپنی جو ہماری جو زندگی کا سکون ہے اسے چھوڑ کر ہم یہ چیزیں چاہ رہے ہیں. ایک چیز اور کرتے ہیں اس پر بات کی، ایک لڑکی نے کام کیا، محنت کی مہینہ بھر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی سیلری ہاتھ میں آئی. اب اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایک عورت ہے وہ اپنے پیسوں کی خود مختار ہے.
اس کا ہسبینڈ اس سے وہ پیسہ مانگ نہیں سکتا کیونکہ اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے. اچھا عورت کو وہی والی بات جو سورہ بقرہ کی میں نے کی تھی کہ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے ہو جاؤ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر آ کر عورت کیا کہے گی، یہ تو پیسہ میں نے کمایا ہے، یہ تو سارا میرا ہے، آپ کو میں اس میں سے کیوں دوں، آپ نے خود کرنا ہے، آپ قوام ہو، آپ محنت کرو، آپ کوشش کرو، آپ پیسہ کماؤ، یہ پیسہ تو میں کما کر لائی ہوں، میرا ہے. یہ ایک الگ سین شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر ایک الگ سین شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جب وہ عورت خود مختار ہو جاتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزاروں، یہ میں نے جو پیسہ کمایا ہے، اگر اس کی سیلری مان لو 1,00,000 2,00,000 50,000 60,000 یا جتنا بھی اس کو سیلری ملتی ہے اس کو انہینڈ، تو وہ اس کے الگ الگ پھر وہ ڈھونڈے گی، ذریعے ڈھونڈے گی کہ کس طرح سے میں اس پیسے کو خرچ کروں. اور جب ہاتھ میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو خرچ کرنے کے طریقے بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو پھر ایک اور راستہ کھل جاتا ہے اس کی ایکسپلائٹیشن کا. وہ سمجھ رہی ہے میں آزاد ہوں، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایکسپلائٹیشن ہے جو اس کا ہو رہا ہے. تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جو جتنے جو سینیریوز میں کلیکٹ کر سکتی تھی، الحمدللہ میں نے پوری کوشش کی اللہ کی فضل سے کہ ان ساری چیزوں کو میں یہاں پر لے سکوں کہ ایک عورت نے آزادی کے نام پر اپنا جسم بیچا، ایک عورت نے اپنے گھر کا سکون خراب کیا، ایک عورت نے بچوں کو بالکل نگلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، لیکن تربیت، تعلیم، ایک عورت کی آزادی، یہ سب اسلام دیتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم جب علاج کروانے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیڈی ڈاکٹر ملے، ایک گائنک ہو جو لیڈی ہو، ایک عورت ہو. ہم اپنے بچی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بچی کی استاذہ ہو وہ ایک عورت ہو جو ہماری ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکے. ہمیں ایک ڈیزائنر کپڑے پہننا ہے، اللہ نے منع تو نہیں کیا نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیزائنر جو ہو وہ اچھا. ڈیزائنر سے مجھے ابھی یاد آیا، آج کل تو یہ ماحول ہے کہ جو جتنے بڑے بڑے ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں، اور عورتیں باقاعدہ انہیں اپنا پورا جسم نمایاں کر کے دکھاتی ہیں کہ دیکھیں یہ میرا اوپر کا اتنا انچز ہے، نیچے کا میرا اتنا انچز ہے، مجھے یہاں سے مجھے یہ چیز لوز چاہیے، یہاں سے ٹائٹ چاہیے. تو اللہ معاف فرمائے یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دم مجھے ایک بات یاد آئی. خیر، لیکن ہم بات یہاں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیزائنر ایک عورت ہو، ہماری تعلیم جہاں سے ہم حاصل کریں وہ ایک عورت ہو، ہم جو ڈاکٹر کو دکھائیں وہ ایک عورت ہو، تو اس سب کے لیے ہمیں وہ معاشرہ چاہیے جہاں پڑھی لکھی خواتین ہوں اور جو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں، لیکن کہاں رہتے ہوئے؟ اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے، اللہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اللہ کی بتائی ہوئی جو ایک اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس میں رہتے ہوئے. اس میں رہتے ہوئے جب ہم ان سارے کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین خاتون، ایک مثالی بہن، ایک مثالی ماں ہم بن پائیں گے. اب دیکھیں یہاں سے میں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ حجاب کی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی اسے کنٹینیو کروں گی کہ اب عورت گھر سے باہر نکلے تو میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ اللہ کے حدود میں، اللہ کے دائرے میں، ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے. تو اب وہ بھی تو بات کر لے نا، نہیں تو ہمارا تو یہ جو ہمارا کورس ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو پائے گا کہ کون سے احکام ہے، کہ کون سے وہ دائرہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارا دین ہے وہ فطرت پر ہے اور پورا ضابطۂ حیات ہے، پورا ہمارا وے آف لیونگ اس میں بتا دیا گیا. قرآن کو میں کہتی ہوں وہ ایک مینول ہے جو ہمیں ایک بکلیٹ ہے، بکلیٹ کے فارم، ایک مینول کے فارم میں ہمیں پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو بھائی ایسے تم نے زندگی گزارنا ہے، ہر ایک چیز ہمیں مل جاتی ہے، یہ زندگی ہے، اس طرح سے ہم نے اس کو گزارنا ہے. اچھا، زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیشہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اگر آپ اسکول میں جاؤ گے تو کیا آپ ٹیچر پڑھا رہی ہے آپ اٹھ کے گھر نکل جاؤ گے کلاس سے باہر؟ نہیں نا. آپ جاب کر رہے ہو تو بنا پرمیشن کے کیا آپ نکل جاؤ گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اسکول میں اسکول کے ٹیچرز بناتے ہیں، پرنسپل بناتے ہیں، جاب جہاں کرتے ہیں وہاں کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے وہ بناتا ہے. تو وہ اس طرح سے رولز بنائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے جو رولز بنائے گئے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے، وہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے.
اور انہی رولز میں، انہی قانون میں، انہی جو ہمارے احکام ہیں، اس میں ایک بہت بڑا حکم ہے پردے کا۔ پردہ ایک شرعی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور اس بارے میں تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں سے جب میں نے بات کی تھی، اس بارے میں شروع کیا تھا، تو میں نے سب سے پہلے عورت کا مطلب بتایا تھا۔ آپ کو کیا بتایا تھا کہ عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ، ٹھیک ہے؟ عورت کا لٹرل میننگ ہوتا ہے پردہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے پردہ، ہم نے بہت ساری آیت بھی دیکھی تھی، ہے نا، کہ عورت کا پردہ کے لیے لفظ جو آیا تھا وہ پردہ عورت آیا تھا۔ تو اب عورت تو خود ہی اپنے آپ میں پردہ ہے، عورت اپنے آپ میں خود ہی پردہ ہے۔ تو اب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو میں نے کچھ کنڈیشنز ہیں جو نوٹ ڈاؤن کی ہیں الگ الگ آیات سے ڈھونڈ کر، انہیں ایکسپلین بعد میں کریں گے، لیکن آپ کنڈیشنز ہیں، میں چاہتی ہوں وہ آپ کی فنگر ٹپس پر ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں سب سے پہلی کنڈیشن تو اللہ نے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، سب سے پہلے اپنے گھروں میں رہو، پہلی کنڈیشن۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، دوسری کنڈیشن دیکھتے ہیں، دور جاہلیت کی طرح سج دھج کر نہ نکلو۔ دور جاہلیت کی طرح سج دھج کر نہ نکلو۔ سج دھج کے نکلنا کس سے کمپیئر کیا گیا؟ دور جاہلیت سے۔ تیسری کنڈیشن آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے، جلباب کو اپنے اوپر لٹکا لو۔ جلباب جو بڑی چادر ہوتی ہے اسے اپنے اوپر سے لٹکا لو۔ اوپر سے مطلب اپنے سر کے اوپر سے نیچے لٹکا لو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو میں بہت اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرے جہاں پر میں ان آیات کو آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ چھٹی کنڈیشن یہ ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو کسی طرح ظاہر نہ کریں۔ ساتویں کنڈیشن اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈالیں۔ اوڑھنی کیا ہوتا ہے؟ جو سر سے اوڑھی جاتی ہے، سینے کو ڈھانک لے، باقاعدہ لفظ آیا ہے کہ سینے کو ڈھانکیں، ٹھیک ہے؟ اپنی اوڑھنی جس کو کہتے ہیں دوپٹہ۔ دوپٹہ ورڈ میں نے اس لیے یوز نہیں کیا کہ دوپٹہ وہ 2 انچ کی پٹی کو بھی لوگ دوپٹہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اوڑھنی کو اپنے سر پر ڈالنے۔ اور آٹھویں کنڈیشن کہ کسی سے جب بات کریں تو لہجے میں نرمی نہ ہو، سخت لہجے سے بات کریں لیکن معروف طریقے سے، یعنی کہ ڈنڈا لے کے بات کرنا ہے، سختی ہونا چاہیے لہجے میں، معروف انداز سے بات کرنا ہے۔ تو یہ 8 کنڈیشنز ہیں جن کے تحت ایک عورت کو رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کو ان کنڈیشنز کو اپناتے ہوئے چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو گھر میں ہی رہے، دوسرا دور جاہلیت کی طرح سج دھج کر نہ نکلے، تیسرا جلباب کو اپنے اوپر سے لٹکا لے، جو گھونگھٹ جس کو کہتے ہیں، جس سے اوپر سے نیچے تک آ جاتا ہے، چوتھا اپنی نظریں بچائیں، پانچواں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، چھٹا اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ساتواں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈال لیں، اور آٹھویں کنڈیشن ہے کہ نرمی سے بات نہ کریں۔ تو یہ 8 کنڈیشنز ہیں جن کو اپناتے ہوئے ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، عورت جاب کر سکتی ہے، عورت محفلوں میں جا سکتی ہے، عورت کارپوریٹ ورلڈ میں جا سکتی ہے، عورت سول سروسز جوائن کر سکتی ہے، عورت جس فیلڈ میں چاہے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان کنڈیشنز کو فلفل نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ پہلی کنڈیشن پر ہی بیٹھی رہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2001۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ امرأۃ عورتن، امرأۃ عورتن، اب دیکھیں یہاں پہ امرأۃن بھی آ گیا جس کو ہم عورت کہتے ہیں، اور اس کے بعد عورتن بھی آ گیا۔ پہلا اگر معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا ایک مکمل سینٹنس ہوتا ہے۔ الامرأۃ یعنی عورت،
औरतुन यानी पर्दा, है ना, जुमला इसमिया होता है, यानी औरत पर्दा। और जो है होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि इनविजिबल इज होता है जो अपने आप आ जाता है। तो औरत पर्दा है, यहाँ पे क्या फरमाया, इमरातु अल इमरातु औरतुन, औरत जो है वो पर्दा है। औरत को पर्दा करना है नहीं कहा, यहाँ पर है कि औरत ही पर्दा है, औरत पर्दा है। अब देखें यहाँ पे तो साफ साफ आ गया कि औरत पर्दा है। व इन्हा इजा खरजतिश खरज खरजतिस तशरफहा अशैतान, खरजा यानी निकलती है, ठीक है, जब वो निकलती है घर से तो क्या होता है, शैतान उसे मुजय्यन करके देखता है। व इन्नहा अकरबू, और वो क्या होती है, करीब होती है, मा यकूनु इलल्लाह, अल्लाह के करीब होती है, कब, फाहिया फी कारी बैतिहा, जब वो अपने घर में होती है। जब वो अपने घर में होती है तो वो अल्लाह के करीब होती है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे मुजय्यन करके दिखाता है। और यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहली बात तो ये की कि औरत जो है वो पर्दा है। तो यहाँ तो ये सारी चीज क्लियर हो गई कि औरत खुद में ही पर्दा, औरत को पर्दा करना चाहिए तो अलग बात है। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हिजाब का मीनिंग बताऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह हिजाब का मीनिंग हम जरूर देखेंगे कि हिजाब होता क्या है। मैं अगर कहूँ कि वो एक हिजाबी लड़की है, अगर आप गूगल पे सर्च करें हिजाबी वुमन, आपको जीन्स पहनी हुई, ठीक है, फुल लिपस्टिक लगी हुई, फुल मेकअप के साथ, चेहरा दिखाती हुई, एक खूबसूरत सा स्कार्फ उसके सर के ऊपर होता है, एंड यू कॉल इट अ हिजाब। मुझे बताइए क्या वो हिजाब है? और आज की हमारी हर खातून यही कर रही है। हर खातून से मतलब ये नहीं कहूंगी कि जो हम लोग शरई पर्दा करते हैं वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन लड़कियां यही कर रही हैं। जीन्स पहनी हुई हैं, शॉर्ट उस पे कुर्ती पहनी हुई हैं, और सर के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा स्कार्फ विद दैट बड़ा सारा कोहान जिसको बोलते हैं ऊंट का, वो लगा के, एंड शी इज कॉलिंग हरसेल्फ हिजाबी लड़की। यही हो रहा है, मानते हैं मेरी बात को आप सब, है ना? यही, इसी को हम हिजाब कहना है। बल्कि गूगल हम ढूंढते हैं तो गूगल हमें यही कहता है कि हिजाब तो भैया यही है, सर के ऊपर से डाल लिया, दैट इज अ हिजाब। सीना खुला है, सीने के ऊपर कुछ नहीं है, वो नजर आ रहा है, ठीक है, उसकी बनावट नजर आ रही है, उसकी कमर पतली है मोटी है वो नजर आ रही है। यहाँ मैं इतना खुला तौर पे आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खवातीन हैं, और ये हमारी बेसिक चीजें हैं जिनको हमने सुनना है, मानना है, अमल करना है, वरना हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, बताइए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि औरत क्या है, वो पर्दा है। अब हिजाब की हम बात कर रहे थे, हिजाब का लिटरल मीनिंग क्या होता है, हर चीज का लिटरल मीनिंग पहले पता होना चाहिए। हिजाब का लिटरल मीनिंग होता है पर्दा। पर्दा मतलब वो पर्दा नहीं जो मैं अभी बात कर रही हूँ, पर उसका मतलब होता है रोक, बैरियर, किसी चीज की दीवार हायल कर देना, किसी चीज से रोक देना, इतना रोक देना कि आपके पीछे क्या है आपको नजर ना आए। अभी आप जहां भी बैठे हैं वहां देखें एक दीवार होगी आप लोगों के सामने, उस दीवार के पीछे क्या है कि आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा ना, वो होता है हिजाब। यानी आपके, अगर आप लिविंग रूम में बैठे हो तो आपके दूसरे रूम में क्या हो रहा है, उस दीवार ने वो हिजाब कर दिया। आपके बच्चे उस रूम में बैठकर क्या कर रहे हैं आप नहीं देख सकती हो, क्योंकि आपकी हिजाब हो गया उस दीवार के थ्रू। तो हिजाब एक ऐसे बैरियर को कहते हैं जिससे आमने सामने का दिखना बंद हो जाए, किसी शय को ऐसे पर्दे के थ्रू रोकना कि सामने वाली चीज नजर ना आए, वो होता है हिजाब। अब अगर मैं पूछूं कि हम में से कितने लोग इस हिजाब को जानते थे, कोई नहीं जानता था। हम सब ने एक अबाया पहन लिया, आजकल तो वो बेल्ट वाले अबायाज आ रहे हैं जिसको टाइट करके उसकी पूरी कमर नजर आती है, उसको हम हिजाब कहते हैं। हिजाब वो होता है जो पूरी तरह से आपको ढांक ले, आप नजर ही ना आओ कि आप क्या हो। हिजाब का जो लफ्ज कुरान में आया है वो मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास को एंड करेंगे। जब हिजाब की बात आई है तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह।
یہ میں نے ریفرنسز شیئر نہیں کیے، یہ صرف میں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ حجاب جب قرآن میں آیا تو کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اسے صرف آپ لوگ سنیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں آیا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ہم نے ایک پردہ کر دیا، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں ہم نے ایک دیوار لگا دی، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ہم نے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا، ایک دیوار لگا دی۔ اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، یعنی وہ کچھ نہیں دیکھ پائیں گے، پردہ حائل ہو گیا، یعنی ایسا پردہ جو کچھ نہ دیکھ سکے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، جب انہوں نے ایک فرشتے کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک پردے کے پیچھے چلی گئیں تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کچھ اوڑھ نہیں لیا، عبایا نہیں اوڑھ لیا انہوں نے، وہ اپنے آپ کو پردے کے پیچھے لے گئیں تاکہ فرشتہ انہیں دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم ان سے مانگو متاعًا کوئی شے کوئی چیز، تو تم ان سے کس طرح مانگو؟ من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے، یعنی وہ عورت تمہیں نظر نہ آئے اور ان سے کوئی چیز مانگو۔ اسی طرح سورہ صاد میں فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا سورج پردے میں، اوٹ میں، حجاب میں۔ سورج کیسے چھپتا ہے حجاب میں؟ بادلوں میں، وہ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ چھپ گیا سورج پردے میں، حجاب میں، یہ حجاب ہے۔ سورہ فصلت میں فرمایا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي كِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل پر پردے پڑ گئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے اور آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، رسول اللہ کے درمیان اور وہ لوگ جن کے کان بند ہو چکے ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، یعنی اب وہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ آخری آیت دیکھ لیتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِبَشَرٍ کسی بشر کے لیے، أَن کی، يُكَلِّمُهُ اللَّهُ کی کلام کرے اللہ، إِلَّا مگر، وحیا وحی کے ذریعے، أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب یا حجاب کے پیچھے سے۔ اب بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کبھی حجاب میں، جب اللہ نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تو کیا کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا؟ کیا کسی نے ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو یہاں پہ کیا الفاظ آئے ہیں؟ من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے انہوں نے بات کی۔ تو یہاں پر حجاب کو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں سمجھا سکوں کہ حجاب ایگزیکٹلی ہے کیا، حجاب ہوتا کیا ہے۔ حجاب از اے بیریئر، ایک ایسا بیریئر جس کے تھرو ہم دیکھ نہ سکیں۔ تو وہ ایک سر پہ ڈالا ہوا کپڑا، ہاؤ کین اٹ بی اے حجاب؟ وہ حجاب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔